مزاحیہ لطیفے۔ بیوی: آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ شوہر: کیونکہ نوکرانی کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بیوی: آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو جان کیوں کہتی ہوں؟ شوہر: کیوں؟ بیوی: کیونکہ جانور کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک عورت آدھی رات کو قبر پر بیٹھی تھی۔ وہاں سے ایک شخص گزرا اور پوچھا، ڈر نہیں لگتا؟ عورت: لو جی، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اندر گرمی لگ رہی تھی تو باہر بیٹھی ہوں۔ بیوی: کیا تم میرے لیے ببر شیر کو مار سکتے ہو؟ شوہر: ارے بیگم، تم کچھ زیادہ ہی مانگ رہی ہو۔ بیوی: اچھا تو پھر تم اپنے واٹس ایپ میسج دکھاؤ۔ شوہر: ارے جان ریلیکس، بولو کون سے جنگل کا شیر چاہیے تجھے؟ مانگو مائی ڈیئر۔ دادا: ایک زمانہ تھا جب میری جیب میں صرف 10 روپے ہوتے تھے اور میں اسٹور سے دہی، دودھ، دالیں سب کچھ لے کر آتا تھا۔ پوتا: اب یہ حرکتیں نہیں چلتی دادا جی، اب وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ کسی نے شادی شدہ آدمی سے پوچھا، رات کو آن لائن کب ہوتے ہو؟ درد کی دیواریں ہل گئیں جب اس نے کہا، برتن دھونے کے بعد۔ رشتے کے وقت دلہن رو رہی تھی، دلہا بھی رونے لگ پڑا۔ کسی نے کہا، اوتے تے ماں پیو چھٹ رہے نے، تینوں کی مسئلہ؟ دلہا: انہیں میرے بھی چھڑا دینے نے۔ ایک شخص کی بیوی بیمار ہو گئی۔ اس نے پوسٹ لگائی کہ بیوی بیمار ہے، دعا کریں۔ 50 کمنٹ میں یہ پوچھا گیا کہ بھائی دعا کیا کرنی ہے، بچ جائے یا مر جائے؟ لڑکی: میرا موبائل زیادہ وقت میری امی کے پاس ہوتا ہے۔ لڑکا: اور اگر ہم پکڑے گئے تو؟ لڑکی: نہیں پکڑے جائیں گے۔ لڑکا: کیوں؟ لڑکی: کیونکہ میں نے تمہارا نمبر بیٹری لو کے نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ جب بھی تمہاری کال آتی ہے تو امی کہتی ہیں، یہ موبائل چارج پر لگا دو۔ ایک لڑکا دور گاؤں میں ایک گھر میں مہمان بنا۔ عورت نے کہا، بیٹا آپ کو رات میں ڈر لگتا ہے تو چاند کے پاس سو جاؤ۔ لڑکا: جی نہیں، ادھر ہی ٹھیک ہے۔ صبح ایک خوبصورت لڑکی اس کا ناشتہ لے کر آ گئی۔ لڑکا: آپ کون؟ لڑکی: میں چاند۔ اور آپ کون؟ لڑکا: میں گدھے کا بچہ۔ شوہر اور بیوی کسی جگہ جا رہے تھے جہاں پیسے کنویں میں ڈالنے سے من کی مراد پوری ہو جاتی تھی۔ شوہر نے 1 روپیہ ڈالا، اس کے بعد بیوی نے کوشش کی لیکن توازن کھو بیٹھی اور خود کنویں میں جا گری۔ یہ دیکھ کر شوہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا، اتنی جلدی؟ ایک شادی شدہ شخص کے سر میں جوئیں پڑ گئیں تو اس نے بیگم کو بتایا۔ بیوی نے شوہر کے سر میں باریک کنگھی ماری تو درجن بھر جوئیں نکلیں، لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا۔ بیگم نے اس کے بعد اپنے سر میں کنگھی ماری تو ایک بھی جو نہ نکلی۔ تب بیگم 2 دن سے بھرپور تفتیش کر رہی ہے کہ مجھے تو جو نہیں ہے تو آپ کو جوئیں کس سے پڑی ہیں؟ ایک فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا، کوئی بابے نوں روٹی کھوا دے۔ بابا چاول بھی کھا لیندا اے، بابا آئس کریم بھی کھا لیندا اے، بابا برگر بھی کھا لیندا اے۔ گھر سے آواز آئی، بابا جوتیاں بھی کھا لیندا اے۔ بابا: نہیں پتر، سخت غذا منع ہے۔ ایک صاحب بیکاری کو روزانہ 5 روپے دیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد 2 روپے اور پھر صرف 1 روپیہ دینے لگے۔ ایک دن بیکاری نے اس کی وجہ پوچھی تو صاحب کہنے لگے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو تمہیں 5 روپے دیتا تھا، شادی کے بعد 2 روپے اور بچے پیدا ہونے کے بعد 1 روپے پر آ گیا ہوں۔ یہ سن کر بیکاری بولا، کیوں نہیں کہتے کہ میرے پیسوں سے گھر چلا رہے ہو؟ آئینہ کے سامنے کھڑی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا میں موٹی لگ رہی ہوں؟ جھگڑا نہ ہو جائے یہ سوچ کر شوہر مسکرا کر بولا، ارے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیوی خوش ہو گئی اور رومانٹک ہو کر بولی، ٹھیک ہے تو پھر مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر فریج تک لے چلو، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ حالات کنٹرول سے باہر جاتے دیکھ پریشان شوہر بولا، جان من تم یہیں رکو، میں فریج اٹھا کر لے آتا ہوں۔ مریض نے خوبصورت نرس کا ہاتھ پکڑ کر فلرٹ کرنے کی کوشش کی۔ نرس نے مریض سمجھ کر ملائم سی مسکراہٹ سے جواب دیا،
دوسرے دن مریض نے نرس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، قسم سے تمہیں دیکھنے کے بعد اب میرا گھر جانے کا بالکل دل نہیں چاہتا۔ نرس نے مسکرا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اب گھر نہیں جاؤ گے۔ مریض، اچھا بھلا وہ کیسے؟ نرس نے کہا، دراصل تمہارا آج آپریشن کرنے سرجن میرے شوہر ہیں اور انہوں نے کل تمہیں میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کل رات بیگم نے شکوہ بھرے انداز میں کہا، سنیں، مجھے اسی طرح ٹریٹ کیا کرے نا جس طرح آپ شادی سے پہلے کرتے تھے۔ شوہر نے گاڑی نکالی، ایک اچھے سے ریسٹورنٹ کا رخ کیا، ڈنر کرتے ہوئے اس کے ساتھ خوب گپ شپ لگائی اور واپسی پر راستے میں آئس کریم بھی کھلائی اور پھر اس کے پاپا کے گھر کے باہر ڈراپ کر کے بھاگ آیا۔